الرحيم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين۔ اور اگر تم شک میں ہو اس کلام سے جو اتارا ہے ہم نے اپنے بندے پر، تو لے آؤ ایک صورت اس جیسی اور بلاؤ اس کو جو تمہارا مددگار ہو اللہ کے سوا، اگر تم سچے ہو۔ پھر اگر ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو گے تو پھر بچو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے، تیار کی ہوئی ہے کافروں کے واسطے۔ سورۃ البقرہ رکو نمبر 2 آیت نمبر 23 اور آیت نمبر 24 پارہ نمبر 1۔ گزشتہ تفسیر میں آیت نمبر 21 اور 22 کی تلاوت ہوئی تھی۔ ان دو آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا استدلال کیا گیا تھا ان دو آیتوں کے ذریعے سے، اور ان دو آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو بیان کیا گیا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید یعنی وحدانیت کو ثابت کیا گیا تھا کہ جس طریقے سے آسمان کا بنانا، زمین کا بنانا اور آسمان سے بارش کا برسانا، زمین سے اناج کا اگانا، یہ صرف اور صرف کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ہے، تو عبادت کے لائق ذات بھی صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ہے۔ اور مذکورہ جو آیت مبارکہ تلاوت ہوئی ہے، آیت نمبر 23 اور آیت نمبر 24 جو ابھی تلاوت ہوئی ہیں، توحید کے بعد ان دو آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ثابت فرمایا ہے۔ ان دو آیتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے معجزے قرآن مجید کو بیان کیا گیا ہے، اور قرآن مجید کو بیان کر کے اس کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ثابت کیا گیا ہے کہ جس طریقے سے قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے، اس کا کوئی مقابل نہیں ہے۔ جس طریقے سے زمین اور آسمان کو اللہ کے سوا کوئی بنا نہیں سکتا ہے، اسی طریقے سے قرآن مجید بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے، اور اس کو نازل کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ہے، یعنی اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی انسان بنا نہیں سکتا ہے، اس جیسا کلام لا نہیں سکتا ہے۔ تو ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کو یعنی انسانیت کو چیلنج کیا، مخالفین کو چیلنج کیا ہے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اور اگر تمہیں کسی قسم کا شک اور شبہ ہے، ریب کے معنی آتے ہیں تردد کے شک کے، یعنی وہ شک جو مختصر سے سمجھانے کے بعد، دلائل کے آ جانے کے بعد دور ہو جائے، اس لیے کہ قرآن مجید میں اولاً کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو واضح طور پر ایسا نازل فرمایا ہے کہ آدمی اس کو بآسانی سمجھ سکتا ہے اگر سمجھنا چاہے۔ جیسے قرآن مجید کی پہلی آیت مبارکہ میں اللہ نے بیان فرمایا لا ریب فی، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ ہماری ناواقفیت پر ہماری کمزوری کی وجہ سے کسی جگہ پر اگر شک نظر آتا ہے تو اس شک کو کہتے ہیں ریب۔ تو قرآن مجید کے اندر اس طریقے سے اگر آپ کو ریب ہوتا ہے، شک ہوتا ہے ہماری کمزوری اور ناواقفیت کی وجہ سے، تو اس کو کسی طریقے سے دلائل کے بعد، سمجھانے کے بعد سمجھا جا سکتا ہے۔ تو اللہ نے بیان فرمایا اگر آپ کو، ویسے تو قرآن مجید میں شک ہونا ہی نہیں چاہیے، لیکن آپ کو اس طریقے سے شک ہے تو پھر ایک کام کیجیے، اس کلام پر اللہ فرماتے ہیں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا، اگر آپ کو شک ہے اس کلام میں جو ہم نے اتارا ہے علی عبدنا، ہمارے بندے پر، اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ عبدنا سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اس لیے کہ قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا ہے، نازل کیا گیا ہے۔ تو اگر آپ کو شک ہے تو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو ایک کام کیجئے، آپ بھی اسی قسم کی ایک صورت لے کر آئیے، آپ بھی اسی قسم کی ایک صورت لے کر آئیے۔ اب صورت کسے کہتے ہیں؟
سورت اس کو کہتے ہیں جس کو وحی نے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے کلام کے مقابلے میں اس کو ممتاز کر دیا ہے، اس کو علیحدہ کر دیا ہے۔ جیسے ایک سورت ہے سورۃ الفاتحہ، ایک مضمون ایک ٹاپک یہاں پر پورا ہوا، اور اس کے بعد دوسری سورت شروع ہوتی ہے سورۃ البقرہ، اور یہ چلتی ہے تقریباً تیسرا پارہ جہاں پر آدھا ہوتا ہے وہاں تک، اور اس کے بعد سورہ آل عمران شروع ہوتی ہے۔ اور اس طریقے سے صورتیں بڑی بھی ہیں اور چھوٹی بھی ہیں۔ سب سے چھوٹی سورت سورۃ الکوثر ہے جو صرف 3 آیتوں پر مشتمل ہے، اور وہ آیتیں بھی بہت چھوٹی ہیں۔ تو اللہ نے بیان فرمایا فَأْتُوا بِالسُّورَةِ، اب یہاں پر بِالسُّورَةٍ کے اندر جو نکرہ لایا گیا ہے، اس کے ذریعے سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو بھی صورت تم کو بنانا ہو، چھوٹی سی چھوٹی صورت کیوں نہ ہو، اس طریقے سے صورت لے کر آئیے من مثلہ، اس کے مقابلے میں جس طریقے سے قرآن مجید کی صورت ہے۔ اب صورت لے کر آنے کی بات ہوئی، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس جیسی کوئی صورت لے کر آئیے۔ اب آدمی کہے گا کہ بھئی ہم نہیں بنا سکتے ہیں تو ہمارا ساتھی بنا سکتا ہے، اگر یہاں پر مکہ والے نہیں بنا سکتے ہیں تو ہو سکتا ہے مدینہ والے بنا لیں گے، مدینہ والے بھی عاجز ہو گئے، ہو سکتا ہے کوئی اور جگہ کے لوگ بنا لیں گے۔ تو اللہ نے بیان فرمایا وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، کہ تم ایسا نہ سمجھنا ہے کہ تم کو ہی یہ چیلنج ہے، بلکہ پوری دنیا کے اندر جو بھی تمہارے مقابلے میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ عقل والا ہے، سمجھ والا ہے، بنا سکتا ہے، ان کو بلا کر لے کر آؤ۔ وَادْعُوا، بلائیے، شُهَدَاءَكُمْ، جو تمہارا مددگار ہو، جو تمہارا ساتھی بنے، جو تمہارا حامی اور ناصر بنے، جو تمہارے کیا ہے مدد کرے بنانے کے لیے۔ آپ بھی کہہ سکتے ہیں نا ہم مکہ والے نہیں بنا سکتے تو کیا ہوا، مدینہ والے بنا لیں گے، دنیا میں کوئی نہ کوئی تو ایسا انسان ہوگا جو بنا کر لے کر آئے گا۔ تو اللہ نے ساتھ ساتھ میں اس شک کی اور اس کیا ہے ہونے والے اعتراض کی بھی تردید کر دی۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اور اپنے ساتھ کیا ہے بلا لاؤ جو بھی تمہارا مددگار بنے، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، اس لیے کہ یہ کلام اللہ کا ہے، اگر اللہ کی مدد چاہتے ہو تو تم نہیں بنا سکتے، بلکہ اللہ کے اتارنے سے کیا ہے یہ کلام آ جائے گا۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ یہ پہلی آیت مبارکہ میں ان کے لیے کیا ہے چیلنج ہوا۔ اب چیلنج کے بعد غیرت دلائی جا رہی ہے، کس طریقے سے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اور اگر تم یہ کام نہ کر سکو، پہلے تو فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اگر تم یہ کام نہیں کر سکتے تیار ہو جاؤ جہنم کی آگ میں جانے کے لیے، اگر تم منکر ہو۔ لیکن دونوں کے درمیان اللہ نے ایک لفظ بیان فرمایا وَلَن تَفْعَلُوا، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اور اگر تم نہیں کر سکتے اور ہرگز تم کر ہی نہیں سکتے، تم یہ کام اگر تم نہیں کر سکتے، جیسے ہوگا ہمت ہے تو کر کے بتا، اور مجھے یقین ہے کہ تو نہیں کر سکتا ہے، مجھے یقین ہے کہ تو نہیں کر سکتا ہے، اسی طریقے سے اللہ نے بیان فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اور اگر تم نہ کر سکو، مان لو کہ تم اس کو نہ کر سکو، اور وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہمیں یقین ہے کہ تم ہرگز بھی ایسا کام نہیں کر سکو گے۔ یعنی قرآن مجید کے قرآن کے مقابلے میں اس کوئی صورت لانا، کوئی آیت چلانا، کوئی آیت بنانا تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ وَلَن تَفْعَلُوا تو فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، تو پھر کیوں ایسا چیلنج کرتے ہو، کیوں اس کے مقابلے میں آتے ہو؟ پھر اللہ تبارک تعالیٰ سے ڈرو، اس آگ سے ڈرو، اس کو اللہ تبارک نے تیار کیا ہے لوگوں کے واسطے، اور اس میں اس کا ایندھن ہوں گے اس آگ کا انسان اور پتھر، اعدت للکافرین، تیار کی گئی ہے انکار کرنے والوں کے واسطے۔ یہ ہوا آیات کا مختصر سا خلاصہ، آیات کا مختصر سا ترجمہ اور مختصر سا خلاصہ۔ اب یہاں پر رک کر اگر ہم آگے بات کریں گے، قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اور قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر معجزات میں سب سے بڑا معجزہ ہے۔ قرآن مجید سب سے بڑا معجزہ ہے، اس طور پر کہ دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی معجزے دیے گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور معجزے دیے گئے، لیکن دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے جو معجزے ہیں، جب تک وہ نبی باقی ہیں وہ معجزہ ان کے ساتھ ہیں، نبی دنیا سے رخصت ہوئے تو معجزہ بھی ان کے ساتھ کیا ہے ختم ہو گیا۔ اور سب سے پہلے معجزہ کسے کہتے ہیں؟ معجزہ ایسا کام جو عادتاً انسان کے بس کی بات نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی سے انبیاء کرام علیہ السلام کے ہاتھوں سے وہ چیز پیش آ جاتی ہے۔ جیسے اللہ تبارک نے موسیٰ علیہ السلام کو عصا دیا کہ جب ہاتھ میں ہوتا تھا تو کیا ہے
عصا ہوتا تھا جو زمین پر ڈالتے تو اژدہا بن جاتا تھا۔ اسی کے ساتھ ساتھ دوسرا معجزہ موسیٰ علیہ السلام کو ملا تھا۔ ویسے موسیٰ علیہ السلام کو بہت معجزے ملے تھے، یہ دو بڑے معجزے تھے کہ اپنا ہاتھ جب گریبان میں ڈالتے تھے اور باہر نکالتے تھے تو کیا ہے چمکنے لگ جاتا تھا، اور واپس گریبان میں ڈال دیتے تو جیسا تھا ویسے ہو جاتا۔ لیکن جب موسیٰ علیہ السلام رخصت ہوئے، عصا کا جو معجزہ تھا وہ بھی رخصت ہو گیا اور ید بیضاء بھی کیا ہے رخصت ہو گیا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کو اور بھی معجزے ملے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور معجزے دیے گئے۔ لیکن قرآن مجید جو معجزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات تک نہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی قیامت تک یہ معجزہ کیا ہے باقی رہے گا۔ اور قرآن مجید نے جو چیلنج مشرکین مکہ کے لیے کیا، اور مشرکین مکہ نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا، قبول نہیں کیا، اور مشرکین مکہ صرف ایسے نہیں تھے کہ انہوں نے اس چیلنج کو قبول نہیں کیا، بلکہ ان کی زندگی کا انہوں نے مقصد بنا لیا تھا اسلام کو مٹانا، اسلام کو مٹانا۔ اب اس کے ذریعے سے کتنا بڑا ہم کو سبق حاصل ہوتا ہے کہ قرآن مجید کتنا بڑا معجزہ ہے۔ مشرکین مکہ کا مشن تھا، زندگی کا مقصد تھا، اس کے لیے انہوں نے اپنا جان، مال، بیوی، بچے، وقت سب کچھ قربان کر دیا تھا اسلام کو مٹانے کے لیے، اور پورا انہوں نے مشن بنا لیا تھا کسی بھی طریقے سے ہم کو کیا ہے اسلام کو پنپنے نہیں دینا ہے۔ تو ان کے لیے کیا بڑی بات تھی کہ قرآن نے چھوٹا سا چیلنج کیا تھا کہ ایک صورت لے کر آؤ، اس کے مقابلے میں صورت لے کر آتے اور پھر ختم ہو جاتا معاملہ، اسلام باطل ہے اور ہم حق پر ہیں۔ لیکن اس کا مقابلہ نہیں کر سکی، پورے عرب والے مل کر بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکے، اس لیے کہ وہ جان چکے تھے، انہوں نے کوششیں کی لیکن اس کے مقابلے میں نہیں کھڑے ہو سکے۔ اور قرآن مجید ایسا معجزہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی کو اگر ہم دیکھیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، مکی زندگی 40 سالہ نبوت سے پہلے کی ہے اور 13 سالہ نبوت کے بعد کی ہے۔ نبوت سے پہلے کی 40 سالہ زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی رہی، پیدائش سے پہلے والد بزرگوار کا سایہ سر سے اٹھ چکا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے، یتیم پیدا ہوئے۔ جب بچہ یتیم پیدا ہو تو کیا اس کے پاس اسباب ہوں گے کہ وہ تعلیم حاصل کر سکے؟ جب والدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 یا 7 سال کی ہے، والدہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئی، اور پھر تربیت کرنے والے کون ہیں؟ دادا جان ہیں، جن کی پرورش کے اندر ان کو رہنا ہے۔ لیکن تھوڑے ہی دن گزرے ہیں کہ دادا جان کا سایہ بھی سر سے اڑ گیا، اور پھر ان کی گھرانے کی حالت یہ تھی، فیاضی اور سخاوت ایسی تھی، جو کچھ بھی گھر میں ہوتا وہ آنے والے مہمانوں پر خرچ کر دیتے تھے، اور کوئی اسباب بھی ان کے پاس نہیں تھے، یعنی کمزور گھرانہ تھا۔ اور پھر کمزور گھرانہ ہے، تعلیم حاصل کرنے کے اسباب بھی نہیں ہے، اور مکہ المکرمہ ایسا شہر بھی نہیں ہے وہاں پر تعلیم حاصل کرنے کے اسباب ہوں، کوئی یونیورسٹی ہو، کوئی دارالعلوم ہو، کوئی مدرسہ ہو، ایسا بھی نہیں ہے۔ تو یکایک 40 سال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلام پیش کیا وہ ایسا محیر العقول، یعنی عقلوں کو حیران کر دینے والا کیا ہے کلام تھا۔ تو مشرکین مکہ نے جب دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلام لایا ہے، یقیناً یہ کلام سچا ہے۔ یہاں تک کہ ایک واقعہ ہے، علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے جو تفسیر جلالین کے مفسر ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ قرآن مجید کی ایک حقانیت ہے کہ وہ مجبور کرتا ہے اس کو سننے پر۔ 3 اشخاص ہیں جنہوں نے اسلام کی دشمنی اختیار کی ہے، ابو جہل، حضرت ابو سفیان جنہوں نے فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کر لیا ہے، اور ایک ہے اخنس بن شریح۔ یہ تینوں ایک رات نکلے ہیں الگ الگ اپنے گھر سے خاموشی کے ساتھ، اور پہنچے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر، اور ہر ایک نے الگ الگ کیا ہے دیوار کو اختیار کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں اور قرآن مجید کو سننے لگ گئے، اور انہوں نے سوچا تھا کہ تھوڑا سن کر صبح ہونے سے پہلے رات کے اندھیرے میں واپس گھر آئیں گے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت ہو رہی ہے اور قرآن سننے میں ایسا محو ہو گئے کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ اجالا ہو گیا ہے۔ جب اجالا ہوا، تینوں گھر کو جانے کے لیے کیا ہے چھپ کر نکلے ہیں، آگے آ کر دیکھے راستے پر تینوں ایک جگہ جمع ہو گئے۔ تینوں نے بھی ایک دوسرے کو پوچھا کیوں آیا تھا، سب کا مقصد یہی تھا قرآن سننا۔ تو تینوں نے بھی ایک دوسرے پر ملامت کرنے لگے کہ بھئی تم قرآن سننے آتے ہو، اور تینوں نے ارادہ کیا کہ اب کل سے نہیں آئیں گے۔ رات ہوئی، پھر سے دل نے ابھارا کہ اللہ کے کلام کو سنیں گے، قرآن کو سنیں گے۔ دوسرے دن آئے ہیں
پھر اسی طریقے سے معاملہ پیش آیا، اور جب سورج نکلا، روشنی آئی، دیکھا کہ پھر ملامت کی، پھر واپس گئے۔ تیسرے دن اسی طریقے سے واقعہ پیش آیا۔ یہ قرآن مجید کی حقانیت ہے، اور اپنے طرف قرآن مجید کیا ہے؟ بندوں کو کھینچتا ہے، بندوں کو کھینچتا ہے۔ تیسرے دن بھی اسی طریقے سے معاملہ پیش آیا۔ جب تیسرے دن انہوں نے کیا ہے ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر وعدہ کیا کہ ہم کل سے نہیں آئیں گے، اور اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے کیا ہے وہ انہوں نے پھر آنا چھوڑ دیا۔ اور جب آنا چھوڑ دیا، لیکن اخنس بن شریح اپنے گھر سے لاٹھی لے کر نکلتا ہے اور ابو سفیان کے گھر پر پہنچتا ہے، اور گھر پر پہنچ کر کہتا ہے کہ ابو سفیان، اس قرآن کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ تو ابو سفیان جواب دیتے ہیں، قرآن کے بارے میں میری رائے یہ ہے کہ اللہ ہی کے کلام ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا کلام نہیں ہے، اور میرے دل میں اس کی حقانیت اتر چکی ہے اور میں اس کو حق سمجھتا ہوں۔ تو اخنس بن شریح کہتا ہے میری بھی یہی رائے ہے، میری بھی یہی رائے ہے۔ اور دونوں مل کر ابو جہل کے پاس پہنچتے ہیں کہ بتاؤ تمہاری قرآن کے بارے میں جو 3 باتیں ہم نے سنا ہے کیا رائے ہے؟ تب ابو جہل کہتا ہے کہ عبد مناف کے ساتھ ہماری برسوں سے لڑائی چلی آ رہی ہے، برسوں سے ان کا ہمارا مقابلہ چل رہا ہے، انہوں نے مہمان نوازی میں کیا ہے آگے بڑھے تو ہم نے بڑھ کر ان کا مقابلہ کیا، اور ہر چیز انہوں نے سرداری میں آگے بڑھے تو ہم نے بڑھ کر ان کا مقابلہ کیا، لیکن اب ان کے درمیان ایک شخص آیا ہے جو نبی ہونے کا دعوے دار ہے، جس نے نبوت کا اعلان کیا ہے اور اس نے ایک کلام پیش کیا ہے، تو ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم نبی نہیں لا سکتے اور اس کلام کا مقابلہ بھی ہم نہیں کر سکتے، لیکن ہم کسی بھی حالت میں ان کے مقابل ہیں تو ان پر ایمان نہیں لائیں گے، اور کسی بھی حالت میں ان کی نبوت کو ہم قبول نہیں کریں گے، اور ہم لڑائی کے ذریعے سے، زور کے ذریعے سے ان کو دبانے کی کوشش کریں گے۔ لیکن اس نے بھی دبے انداز میں یہی کہا کہ کلام جو ہے حقانیت والا کلام ہے، سچائی والا کلام ہے، لہذا اس کلام کی حقیقت ہی ایسی ہے کہ آدمی کو کیا ہے سننے پر کیا ہے مجبور کر دیتا ہے۔ یہ کلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام ہے۔ اسی طریقے سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت مکہ المکرمہ سے باہر پھیلنے لگی، حجاج کرام حج کے لیے مکہ المکرمہ آنے لگے، لوگوں کے درمیان پیغام پہنچنے لگا، تو مکہ والوں کو فکر ہوئی کہ اب حج کا موسم آئے گا، لوگ آئیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو سنیں گے، تو پھر وہ کس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کلام کو سنیں گے تو متاثر ہو جائیں گے، متاثر ہوں گے تو اسلام قبول کریں گے اور ہمارے لیے پریشانی کا سبب رہے گی۔ لہذا جب بھی باہر سے حج کے لیے حاجی لوگ آئیں تو ہم پہلے ہی ان کے ذہن میں ڈال دیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گویا غلط انسان ہے، اب اس کے لیے کون سا لفظ بولیں گے، اب میں الگ بولوں گا، وہ الگ بولے گا، وہ الگ بولے گا، تو بات الگ الگ جائے گی تو کیا ہے اثر انداز نہیں ہوگی، سب کی بات ایک ہی جانا چاہیے، سب کی ایک ہی بات ہونا چاہیے۔ لہذا انہوں نے پلاننگ کی، اور ولید بن مغیرہ جو اس وقت سب سے بڑا کیا ہے عقل مند انسان سمجھے جاتے تھے، تجربے والے انسان سمجھے جاتے تھے، ان کے درمیان انہوں نے اس کو اپنا کیا ہے فیصل بنایا، اور کہا کہ کوئی ایسی بات تجویز کی جائے، متعین کی جائے، جس کے ذریعے سے ہم سب مل کر کیا ہے آنے والے لوگوں کے ذہن میں ڈال دیں گے۔ تو اس نے کہا کہ پہلے تم رائے دو۔ ایک شخص نے رائے دیا کہ ہم کہیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گویا نعوذ باللہ جھوٹے ہیں، اور سب لوگ ان کو جھوٹا کہیں گے۔ تو اس نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، اگر ہم جھوٹا کہیں گے اور ہماری بات سننے کے بعد وہ جا کے نبی کی بات سنیں گے، نبی کا کلام سنیں گے، ہم جھوٹے ثابت ہو جائیں گے، اس لیے کہ جب وہ قرآن سنائیں گے تو قرآن حقانیت والا کلام ہے اور ہماری بات ان کے مقابلے میں جھوٹی ثابت ہو جائے گی، لہذا ہم ان کو جھوٹا نہیں کہہ سکتے۔ تو کسی نے کہا کہ ان کو شاعر کہیں گے، اس لیے کہ عرب کے لوگ شعر شاعری میں بڑے ماہر تھے، ان کا کوئی مقابل نہیں تھا، چھوٹا چھوٹا بچہ بھی بڑا بڑا قصیدہ اور بڑے بڑے اشعار کیا ہے بیان کر دیا کرتا تھا، تو ہم کہیں گے کہ وہ بھی شاعر ہیں اور شاعروں والا کلام پیش کرتے ہیں۔ تو اس نے انکار کیا کہ ان کو شاعر بھی نہیں کہہ سکتے، اگر شاعر کہیں گے تو ان کے مقابلے میں ہمارے شعر ہیں، اور وہ جا کر قرآن سنیں گے تو کہیں گے کہ ہم کیا ہے جھوٹے، اور وہ خود ہم کو ہی جھٹلائیں گے۔ پھر کسی نے کہا کہ ان کو کاہن کہیں گے، کاہن کہیں گے، کہانت یعنی جو غیب کی باتیں جان کر کیا ہے لوگوں کو بتلاتے ہیں، ہم وہ کہیں گے۔ تو اس نے کہا کہ ہم ان کو کاہن بھی نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ جب وہ ہماری بات سنیں گے جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے قرآن سنیں گے تو ہم کو ہی جھوٹا کہیں گے۔ اب سارے لوگوں نے کہا کہ ہم کچھ بھی کہتے ہیں تو اس کا انکار ہی ہو رہا ہے، پھر کیا کہیں گے؟ تو اس نے جواب دیا کہ ہم ان کو ساحر کہیں گے، اور کہیں گے ان کا کلام ایسا ہے جو میاں بیوی میں جھگڑے ڈال دیتا ہے، بھائی اور بھائی میں
لڑائی لگا دیتا ہے اور باپ بیٹے میں اختلاف پیدا کر دیتا ہے۔ جو ان کو کلام کو سنتا ہے وہ ان کا ہو جاتا ہے۔ اس طریقے سے ہم ان کو ساحر کہیں گے، جادوگر کہیں گے، لہٰذا لوگوں نے ان کو ساحر اور جادوگر کہنا شروع کیا۔ میں کہا کہ یہ تجویز بہتر ہے اور ہم ان کو آج سے ساحر کہیں گے۔ لیکن جب مشرک حجاج کرام آئے ہیں، انہوں نے لوگوں کی بات کو سنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو سنا، تو بہت سارے لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام انہیں قرآن مجید کو سن کر اسلام قبول کرنے والے بنے۔ لہذا یہ قرآن مجید کے معجزہ ہونے کی اور قرآن مجید کے دوسروں کو عاجز کر دینے والے ہونے کی دلائل میں سے چند باتیں ہیں۔ لہذا اس آیت مبارکہ کے ذریعے سے اس پیغام ملا کہ قرآن مجید کا کوئی مقابل نہیں ہو سکتا ہے، کوئی مماثل نہیں ہو سکتا ہے۔ یہاں تک کہ مشرکین مکہ نے، جیسا کہ ہم نے شروع میں بیان کیا، ہر قسم کی محنت کی، کوشش کی، لڑائیاں لڑی، لیکن مقابلے میں کبھی بھی نہیں آئے کہ چلو ہم بیٹھ کر اس کے مقابلے میں کلام لے کر آئیں گے۔ یہ دلیل ہے کہ اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ چلو اس دور کی بات تھی، لیکن آج بھی ہم ایمان والے پوری دنیا سے چیلنج کرتے ہیں کہ قرآن مجید کے مقابلے میں ایک چھوٹی سورت لے کر آؤ، ایک چھوٹی آیت لے کر آؤ، تو آج بھی کوئی اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس لیے کہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے اور زندہ اور جاوید کلام ہے اور اثر انداز کلام ہے۔ تو قرآن مجید کو اگر آدمی غور سے سنے گا تو اس کی کیا ہے، اس کی تاثیر ہے کہ اس پر اثر انداز ہوگا۔ اور قرآن مجید کی ہی حقیقت ہے کہ جتنا اس کو پڑھتے جاؤ، جتنا سنتے جاؤ، مزہ آتا ہی جائے گا، مزہ بڑھتا ہی جائے گا۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے مشرکین مکہ سے، مقابل والوں سے چیلنج کیا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اگر تم شک میں ہو اس کلام سے جو اتارا ہم نے اپنے بندے پر، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو لے آؤ ایک سورت اس جیسی، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور بلاؤ اس کو جو تمہارا مددگار ہو اللہ کے سوا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اور اگر ایسا نہ کر سکوں، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہمیں یقین ہے کہ تم ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جب پہلے چیلنج ہوا اور پھر ابھارا گیا، کہ جب بات مکمل ہوئی کہ اب تم ایسا نہیں کر سکتے ہو، پھر دعوت دی گئی، پھر سچائی کو مان لو اور پھر جہنم کی آگ سے بچ کر آخرت کی تیاری کی طرف آ جاؤ۔ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو ہرگز نہیں کر سکتے ہو تو پھر بچو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، اعدت للکافرین، تیار کی ہوئی ہے کافروں کے واسطے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو اپنا رہنما رہبر بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی قرآن مجید کی محبت اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے دلوں میں شامل حال فرمائے۔